خود اس ملک میں ہمارے ہندو بھائی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، ان کے پارلیمنٹ کو، اس ملک کے پارلیمنٹ کو ہندو لڑکیوں کے لیے زمین جائیداد دینے کے سلسلے میں پارلیمنٹ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہندو بیٹی کو کیا ملے گا اس ملک کی پارلیمنٹ نے طے کیا ہے، لیکن مسلم بیٹیوں کو کیا ملے گا خدا کی پارلیمنٹ نے طے کیا ہے، خدا نے طے کر دیا۔ آپ کو کسی مسئلے میں چندہ لینے کی ضرورت ہے۔ عیسائیوں کیا جائیے تو ان کے پاس بیوی کے حقوق نہیں ملیں گے، بچوں کے حقوق نہیں ملیں گے، بیٹے بیٹیوں کے حقوق نہیں ملیں گے، جنگ کے اصول نہیں ملیں گے۔ انہوں نے بھی دنیا سے چندہ لے کر کے اپنا ایک اصول بنایا۔ مسلمانوں فخر کرو، شکر کرو اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا جامع ترین مذہب دیا ہے جو زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اور زندگی گزر جانے کے بعد تک کی ہمارے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا پیارا ٹھوس جامع مذہب عطا فرمایا جس کا مرکز قرآن کریم، قرآن کریم۔ بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، یہ قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے، ان کے چند حقوق ہیں، چند حقوق ہیں۔ اور مذہب اسلام کی جملہ خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مذہب اسلام حق لینے پر زور نہیں دیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کا حق اگر کسی کے آئے تو آپ لے لیں، بلکہ اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ حق لینے کے بجائے حق دینے پر زور دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق لینے میں پریشر ہے، حق لینے میں پنچایت ہے، حق لینے میں جھگڑا ہے، حق لینے میں مقدمہ ہے، لیکن حق دے دینے میں کوئی ٹینشن نہیں۔ جس کا حق جن کے پاس ہے وہ حق والے کو حق دے دے۔ قرآن کے چند حقوق ہیں جو ہمارے اور آپ کی ذمہ ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا تعظیم، کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اور یہ تعظیم بھی منصوص ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو بلا وضو کوئی نہ چھوئے، بلا وضو چھونا حرام ہے۔ قرآن کی عظمت اس کے تقدس کے خلاف ہے، اس لیے قرآن کریم کو اگر کوئی چھوتا ہے تو وہ وضو کے ساتھ چھوتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کا احترام کیا ہے دنیا میں بھی اجر پایا۔ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ تقسیم ہند سے پہلے جب لاہور ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا تو وہاں دو کمپنیاں تھیں جو قرآن کریم کو چھاپنے کا کام کرتی تھی۔ اس میں سے ایک نول کشور جی تھی تقسیم ہند سے پہلے، لیکن جب ہندوستان تقسیم ہوا تو نول کشور جی لاہور سے نکل کر وہ دہلی آ گیا۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ قرآن کو خوبصورتی سے چھاپنے والے اگر کوئی ہیں تو نول کشور جی، آئیے ہندو پکے ہندو، لیکن قرآن کریم کو جب تک وہ چھاپتے رہے اس نول کشور جی نے اتنا احترام کیا کہ باضابطہ دو آدمی کو بحال کر رکھا تھا صرف اس لیے کہ قرآن کا کوئی ٹکڑا اگر گر جائے تو فوراً اس کو چون کر کے ڈبے میں رکھتا اور پھر اچھے کارٹون میں بند کر کے اس کو زمین میں وہ دفن کراتا تھا۔ کسی ٹکڑے کو ادھر اڑنے نہیں دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ قرآن کریم جہاں چھپتا ہے اس کے کاغذ رکھے جاتے ہیں اس کے نزدیک اپنے چپل جوتا کو نہیں لے جاؤ، کئی میٹر دور چپل اتروا دیتے تھے، اس لیے کہ یہاں اللہ کا کتاب تھا، اللہ کی کتاب چھپتی ہے۔ دہلی میں جب وہ متمہ لائے تو یہاں بھی وہی حال تھا، یہاں بھی وہی حال تھا۔ پھر وہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، صاحب فراز ہو گئے، تو بیٹوں کے ذمہ یہ کام آیا۔ تو ایک دن بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا کمانا کھانا تو پوری زندگی ہے، لیکن خدا کی گائیڈ بک ہے، کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، یہ مسلمانوں کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اتنا زمانہ گزر گیا اور اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہی وہ ایک کتاب ہے جو صرف کاغذ میں نہیں ہے، انسانوں کے سینے میں محفوظ ہے، اور یہ کتاب تمہارے پرنٹ ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے جس طرح میں نے اس کتاب کی عزت کی ہے، احترام کیا ہے، اے بیٹا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک تمہارے ہاں قرآن کریم کا نسخہ چھپتا رہے اللہ کی اس کتاب کا احترام کرنا۔ چنانچہ جب بیٹے کے ہاتھ میں کام آیا تو بیٹا بھی باپ ہی کی طرح سے قرآن کی عزت کیا۔ یاد رکھے گا اس آدمی کا نام تھا نول کشور۔ جب نول کشور کا انتقال ہو گیا، نول کشور کا انتقال ہو گیا اور وہ نول کشور مر گئے، تو ہندو دھرم کے مطابق اور رسم و ریت کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق ان کی نعش کو شمشان گھاٹ لے جائے گا، اور ان کے پنڈتوں نے جب چتا پہ رکھا
تو رکھنے کے بعد کنٹر کا کنٹر بھی نول کشور کے باڈی پر ڈالا، اس کے بعد آگ لگائی، ادھر آگ لگاتے رہے اور آگ بجھتی رہی، ادھر گھی ڈالتے رہے، لیکن جو آگ آج تک ہندوؤں کی ناشوں کو جلایا ہے نول کشور کی ناش کو نہیں جلایا۔ آخر میں یہ خبر عبداللہ بخاری کو ملی جو دلی کے جامع مسجد کے امام تھے، یہ عبداللہ بخاری صاحب بھی پہنچے، ان کے بھی بڑے اچھے مراسم تھے، بڑے تعلقات تھے نول کشور سے۔ تو عبداللہ بخاری جی نے کہا کہ او پنڈتوں سنو، تم پورے ہندوستان کا تیل، پیٹرول، کراسن، اب پورے انڈیا کا گھی بھی اگر نول کشور کی باڈی پہ ڈال دو گے، اب پورے انڈیا کی آگ ڈال دو گے تو بھی وہ آگ نول کشور کی باڈی کو نہیں جلا سکتی ہے، اس لیے کہ نول کشور نے قرآن کا احترام کیا، نول کشور نے قرآن کی عزت کیا، نول کشور نے قرآن کا احترام کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ایک ہندو آدمی جب قرآن کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو آگ جلانے سے انکار کر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی شمشان گھاٹ میں وہ پہلا نول کشور ہے جس کو دفنایا گیا آگ جلانے سے۔ اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہمارے یہاں پر قرآن ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا کسی دوسرے کی کتاب ہے، ہمارا کدھر پاؤں ہے، قرآن کی طرف ہے یا کہاں ہے، کوئی خبر۔ ہمارے یہاں قرآن پڑھا ہوا ہے، نہ عورتوں کو توفیق ہوتی ہے کہ ہم اس میں جزو دان لگائیں۔ قرآن کی تعظیم یہ قرآن کا پہلا حق ہے، قرآن کی تعظیم۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر گئے تھے، ان کے بیٹے مولانا آفتاب عالم صاحب، مولانا بدر عالم صاحب کا انتقال ہو گیا اور مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ تو وہاں کے ضابطے کے مطابق مولانا کی جیسے لاش قبر میں رکھی گئی ویسے ہی کیمیکل بھی ڈالا گیا تاکہ 2-3 مہینے کے اندر میں یہ لاش بالکل کیمیکل کی نظر ہو جائے۔ پھر 3 مہینے کے بعد لاش کھولی گئی، سب نے سمجھا کہ اب تو باڈی ختم ہو گئی ہوگی۔ باڈی کیا ختم ہوتی ہے، جو کفن پہنایا گیا تو اس کا ایک دھاگا نہیں خراب ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسری بار مزید کیمیکل ڈال کر کے دفن کیا گیا، پھر تیسری بار، چوتھی بار کا جب موقع آیا تو عملہ نے حکومت کو اطلاع دلا دیا کہ یہ صورتحال ہے، تاکہ بس اس کو چھوڑ دو اور معلوم کرو کہ یہ حضرت کون تھے، یہ شیخ کون تھے۔ حکومت نے پتہ لگایا، معلوم ہوا کہ یہ ہندی تھے اور یہاں آگئے، نیک آدمی، اچھے آدمی۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا آفتاب عالم صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ابا پر وہ کیمیکل کام نہیں کیا جس کیمیکل نے آج لاکھوں کروڑوں لاش کو گلا کر دیا، آپ کے ابا پر کیوں کام نہیں کیا، کیا وجہ ہے، ان کا دنیا میں عمل کیا کیا، وہ کرتے کیا کیا۔ مولانا آفتاب عالم صاحب نے بتایا حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اصل بات یہ ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے اس پر تو ابا عمل کرتے ہی تھے، لیکن ان کی زندگی کا ایک خاص عمل یہ تھا کہ کوئی حافظ قرآن اگر چھوٹی عمر کا بھی آ جاتا تھا تو ابا ایسے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس میں سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اعزاز قرآن اور عظمت قرآن اور تعظیم قرآن کی برکت سے مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں حفاظت کرتا، اور ہم کو تو کہہ رہے حافظ سنا نا گردہ جھاڑ۔ آپ حافظ کس کو کہتے ہیں، آپ کسی کے بیٹا کو، کسی کے پوتا کو کہتے ہیں؟ نہیں، حافظ کسی کے بیٹا کا نام نہیں ہے، حافظ کسی کے پوتا کا نام نہیں ہے، حافظ تو اللہ کا نام ہے۔ جب 30 پارہ قرآن کسی کے سینے میں آتا ہے تو کوئی پھول کا مالا دیتا ہے، کوئی گلدستہ دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، اللہ اپنے نام کا ایوارڈ دیتا ہے، اللہ اپنے نام کا ایوارڈ دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان حافظ نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، حافظ تو اللہ ہے۔ جب کوئی قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تب اللہ تعالیٰ اپنے نام کا ایوارڈ دیتا ہے کہ میں بھی حافظ ہوں اور میرے حفاظت کے مشن میں میرا یہ بندہ بھی
میرا یہ بندہ بھی صحیح، اس لیے اس کو حافظ کا ایوارڈ دیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی نام بگاڑ کر بولتا ہے تو کس کا نام بگاڑتے ہیں؟ اپنے خدا کا نام بگاڑتے ہیں۔ جب امت اپنے خدا کا نام بگاڑنے والی ہوگی تو اس امت کو زمین میں پناہ ملے گی، اس امت کو آسمان کے نیچے سکون ملے گا، اس امت کو ملک کے اندر عافیت ملے گی، اس امت کو ملک میں حفاظت ملے گی، اس امت کو، اس قوم کو ملک کے اندر عزت ملے گی۔ قسم خدا پاک کی کہتا ہوں، نہیں 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 ملے گی، نہیں ملے گی۔ ہم کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی غلطی ہو، اس کا نام لیجیے، اس کو بلائیے، لیکن حق یہوہ کا کر کے اللہ کے نام کو مسخ کا کر کے مت پیش کیجیے۔ اللہ کے نام کی توہین ہے۔ جو قوم خدا کے نام کی توہین کرے گی، جو امت خدا کے نام کی توہین کرے گی، وہ عزت نہیں پا سکتی، سربلندی نہیں پا سکتی۔ وہ کچھ دنوں تک بمبما تو سکتی ہے، دندنا تو سکتی ہے، لیکن ان کی نسل تباہی سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی۔ حضرت مولانا حافظ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ چمپارن میں سمرا، اتنا قرآن یاد تھا ان کو کہ دنیا حافظ بادشاہ کہتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو قرآن کس طرح یاد ہے؟ کہا جس طرح تم کو بسم اللہ یاد ہے اس طرح سے 30 پارہ قرآن یاد ہے۔ بیل گاڑی ٹائر گاڑی کا سفر کرتے تھے، جب سفر شروع کرتے تو بسم اللہ سے، اعوذ باللہ بسم اللہ سے قرآن شروع کرتے، اور جہاں پہ اترنا ہوتا وہاں پہ قرآن مکمل کرتے۔ اس قدر قرآن یاد ہے۔ وصال ہو گیا، تدفین عمل میں آئی، 21 سال تک پہلی قبر میں رہے۔ 21 سال کے بعد ایک بڑا سیلاب آیا اور دریا سے پانی نکل کر کے ان کی قبر کی طرف آ رہا تھا۔ خواب میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے دیکھا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب تک تو میں اپنے گھر میں قبر میں محفوظ تھا، کیا اب دریا کے پانی کی نظر ہو جاؤں گا؟ نیند ٹوٹی، بیدار ہوئے، رات کا وقت تھا، آئے دیکھا کہ حضرت کی قبر کے قریب پانی پہنچنے والا، لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ لوگ حیران تھے کہ 21 سال ہو گیا دفن کیے ہوئے، نہیں معلوم اب ان کی قبر کا کیا نقشہ ہوگا، اب ان کی بدن کا کیا نقشہ ہوگا، ان کی کفن کا کیا نقشہ ہوگا، کون سا پارٹ موجود ہوگا، کون سا نہیں ہوگا۔ 21 سال ہو گیا۔ 21 سال کے بعد حافظ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھولی گئی تو بدن کا مٹنا تو دور کی بات ہے، کفن کا ایک دھاگا نہیں ملا ہوا تھا۔ اور آج جو سمرا مدرسے میں ان کی قبر ہے، یہ دوسری قبر ہے جو 21 سال کے بعد بنائی گئی، 21 سال کے بعد بنائی گئی۔ تو پہلا حق میرے بھائیوں قرآن کریم کی تعظیم کا، یہ تعظیم ہمارے ہاں عورتوں میں بہت رائج ہے۔ اگر قرآن ہاتھ سے گر گیا تو فوراً عورت کہتی تھی قرآن کے برابر صدقہ کیجیے، یعنی اپنے اوپر وہ تاوان کو نافذ کرتی تھی، وہ اعزاز قرآن میں کرتی تھی، وہ اعزاز قرآن میں کرتی تھی۔ یہ عورتیں پہلے کی تھی، اب نہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ زمین جائیداد بیچ کر کے باپ جو جہیز دیتا ہے تو اس کے جہیز کا سارا سامان استعمال ہو جاتا ہے، مصہری بھی، پلنگ بھی، فریج بھی، کچن کا سارا آئٹم A to Z استعمال ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں استعمال ہوتا ہے تو وہ غریب باپ جو 30 پارہ قرآن جہیز میں دیتا ہے، جیسے سجا کے دیتا ہے ویسے ہی قرآن رکھا رہتا ہے۔ شاید بیٹی بھی انتظار میں رہتی ہے کہ بڑھوا باپ جب مرے گا تبھی ہم کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں کھولیں گے۔ یہ قرآن گھر میں سجا ہوا رکھا ہوا، لیکن یہ قرآن کا نسخہ نہیں۔ یاد رکھیے ہمارے اور آپ کے آقا مدنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی صرف ایک شکایت کریں گے اللہ کے پاس، ایک شکایت، دوسری کوئی شکایت ہمارے اور آپ کے نبی نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اے اللہ یہ میری امت ہے، یہ میری قوم کے لوگ ہیں کہ میرے آنے کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی تلاوت کا معمول اب گھر میں ہے ہی نہیں، نہ مردوں میں ہے اور نہ عورتوں میں ہے، اور ہے بھی تو 1-2% ہے، 98% نہیں ہے، 98%۔ تو یہ قرآن کا اعزاز پہلے ہوتا تھا اور اب تو قرآن کھلتا ہی نہیں ہے، جس بکسے میں سجا ہوا ہے بس سجا ہوا ہے۔
یاد رکھیے یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتارا زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں. یہ قرآن زندوں کی کتاب ہے، قرآن مردوں کی کتاب ہے. بدقسمتی سے ہم نے اور آپ نے اور عوام نے، تو عوام معاف کیجیے گا، اماموں نے بھی یہ سمجھا. امام سے میری مراد مسجد کے امام نہیں ہے، مجھ جیسا مولوی بھی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن زندوں کی نہیں رہی اب یہ کتاب، بلکہ یہ کتاب مردوں کی ہو گئی. اسی لیے شعبان کے مہینے میں اتنا بڑا بکسا لے کر کے انیتا گراتے ہوئے لیڑھا سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اس محلے سے اس محلے. اب قرآن خوانی کا بازار تھا، کیوں؟ پھرنی کے لیے، 10 ٹکیا کے لیے، چندہ کے لیے. اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. مولانا احمد رضا بریلوی جن کو کہتے ہیں، وہ امام ہے اپنے بریلوی مسلک کے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ اجتماعی قرآن خوانی بلند آواز سے کرنا قرآن کریم سے جھگڑا کرنا. لیکن ہم کرایہ پر لوگوں کو بلا کر قرآن پڑھواتے ہیں، جیسے کرایہ پر لوگوں کو بلا کر ہم کھیت جتواتے ہیں اور دھان روپواتے ہیں. اور جتنے گھر کے لوگ رہتے ہیں وہ سب کا سب پھرنی بنانے میں، بریانی بنانے میں لگ رہتے ہیں. اب وہ کرایہ کا 1.5 فٹ سب آتا ہے اور پڑھ کر کے چلا جاتا ہے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ماں مرے گی آپ کی، باپ مرے گا آپ کا، آپ کو جتنا صدمہ ہوگا ہم کو ہوگا. آپ 2 لاکھ روپیہ بھی ہم کو دے دیجئے گا تو میں قسم خدا کے پاک کی کہتا ہوں جو صدمہ آپ کو ہوگا اس کا اتنا سا ناخن کے برابر بھی ہم کو نہیں ہوگا. آپ جس کو کرایہ پر بلاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، آپ کے مرحوم سے ان کو کیا واسطہ ہے؟ آپ کے مرنے والے سے ان کو کیا رشتہ ہے؟ وہ تو پڑھتے بھی اور تاکتے ہیں کہ جلیبی آئی کہ نہیں ہے. وہ تو پڑھتے بھی اور دیکھتے ہیں کہ ناشتہ کا ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا. لوگ قرآن خود پڑھنے والے بنیے، قرآن کو کرایہ پر پڑھانے والے بنیے. پورے شعبان میں، پورے شعبان میں ہر طرف چہار جانی ڈبہ گھوم رہا ہے، لیڑھا اوٹھا سب لے کر کے جا رہا ہے. کیا پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، کوئی خبر نہیں. اللہ کے بندو خود قرآن پڑھنے والے بنے، خود بلا تدابیر کے. اگر کوئی قرآن پڑھ کر کے آپ کے لیے ایصال ثواب کر دیتا ہے تو میں ایصال ثواب کا منکر نہیں. ایصال ثواب تو بالکل درست. آپ ایک بٹن دبائیں، آپ کا خط WhatsApp پر امریکہ چلا جائے گا. آپ یہاں سے ایصال ثواب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب نہیں بھیج دے گا، ثواب بھیجتا ہے. لیکن آپ خود کریں، خود پڑھنے والے بنے. یہ کرائے کے لوگوں کو بلانا چھوڑیں. اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام کو حکمت سے قابو میں لائیں. خود ہمارے آپ جانتے ہیں کہ میرا گاؤں کتنا سخت ہے، لیکن نہیں بتا سکتا کوئی آدمی کہ ادارہ سبیل الشریعہ سے کبھی کوئی طالب علم کی ٹیم قرآن پڑھنے گھر گھر گئی. یہاں موت کی خبر ملتی ہے اس سے پہلے ہی ہم صبح میں قرآن خوانی کرا دیتے ہیں. سارے طلبہ فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، اساتذہ رہتے ہیں اور ایصال ثواب کرا دیتے ہیں. فون آتا ہم کہ آپ چلے تشریف لائیے یہاں، ہم خود قرآن پڑھیں گے اور یہی دعا کریں. گھر گھر ہم بچے نہیں بھیجیں. یہ توہین ہے، یہ توہین ہے، یہ توہین ہے. یہ صرف لقمہ اور پیٹ پالنے کا مسئلہ ہے. اس پر باز آنا چاہیے، ابھی آبو پانا چاہیے. یہ قرآن کی عزت اور عظمت اور اس کی توقیر اور اس کی شان عظمت کے خلاف، شان عظمت کے خلاف. یاد رکھیے قرآن زندوں کی کتاب ہے، قرآن مردوں کی کتاب ہے. جس قرآن پر آپ کو اتنا یقین ہے کہ ہم کرایہ کا آدمی لا کے پڑھوا دیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو جو اس قرآن پر خود عمل کرے گا کیا وہ جنتی نہیں ہوگا؟ تو اس قرآن پر زندگی میں عمل کیوں نہیں ہوتا؟ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن کو ہم سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے. بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کا پہلا حق اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کی عزت. خود جو حافظ قرآن ہے، حامل قرآن ہے، عامل بالقرآن ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حفظ قرآن کی قدر کریں. جو قوم اپنے آپ کو نہیں پہچانتی ہے اس کو دنیا نہیں پہچانتی ہے. جو عالم خود اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، جو حافظ خود اپنی قدر نہیں کرے گا، دنیا اس کی قدر نہیں کرے گی. ان کو پہلے خود قدرداں ہونا ہوگا کہ میرے سینے میں 30 پارہ قرآن محفوظ ہے. مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے، کہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. خود اس بات پر نگاہ رکھا. اس کے بعد دیکھیے دنیا اس کی قدر کرتی ہے کہ نہیں، اور اس کے قدموں میں دنیا بھیجتی ہے کہ نہیں بھیجتی. تو قرآن کا پہلا حق اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کی عظمت. اور جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا بھی احترام، اس کی بھی عظمت. حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حافظ قرآن قبر کی آغوش میں لٹا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زمین
میرے اس حافظ بندے کو اپنا لقمہ نہ بنا. زمین کہتی ہے تیرے قدرت کی قسم، تیری طاقت کی قسم، تیری سطوت و شوکت اور جلال کی قسم، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تیرے جس بندے کے جوف میں، جوف لفظ جوف ہے، جوف میں 30 پارہ قرآن محفوظ ہے، ہم کبھی بھی اس کو لقمہ نہیں بنا سکتے. ایک روایت میں فرمایا گیا کہ بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ پر جس طرح فرشتے طواف کے لیے اترتے ہیں، حافظ قرآن کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ فرشتے بھیجتے، فرشتے بھیجتے. وہ خوش نصیب ہے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو کے وقت کو فارغ کیا حفظ قرآن کے لیے، اور ان کا بچہ حافظ قرآن ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کا، ان کے خاندان کا، سب کا رتبہ بلند کرے، سب کا رتبہ بلند کرے. اور حافظ قرآن کی سفارش سے کتنے لوگ ہیں جو جنت کے اندر جائیں، کتنے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں. تو حافظ قرآن کا احترام اعزاز ہونا چاہیے. جب کاغذ میں قرآن ہے، رحل پر قرآن ہے، اب وہ قابل احترام ہے، تو وہی 30 پارہ قرآن اگر کسی کے سینے میں ہے تو وہ کیوں کر قابل احترام نہیں ہوگا؟ ادھر دعویٰ پھیلانے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ اس حقیقت کو سمجھا مولانا بدر عالم بیٹھی نے کہ پوری زندگی کوئی بچہ بھی آ جاتا تھا تو اس کی طرف اپنا پاؤں نہیں پھیلاتے تھے کہ اس کے سینے میں 30 پارہ قرآن، اس کے سینے میں 30 پارہ قرآن. بس مرزا پور کے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جوانوں، نوجوانوں، قرآن کے قدرداں بن جائیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ مدرسہ جو قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھاتا ہے، وہ مدرسہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کا اکرام کرتا ہے، اور وہ مدرسہ جہاں قرآن کی تعلیم بہت صحت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو ظاہری اور معنوی اعتبار سے بلندی عطا فرمائی. وہ مدرسہ بھی مالی اعتبار سے کمزور اور کنگال نہیں ہے. خیروا دیکھیے قرآن کے نام پر کتنا چمک گیا. سمرا دیکھیے چاول سڑ جاتا ہے، چاول سڑ جاتا ہے. عقل کنواں دیکھیے طالب علم نے قرآن پڑھا ہے، عقل کنواں جہاں 14,000 15,000 یا اس سے بھی زیادہ طلبہ پڑھتے ہیں، 15,000 طلبہ پڑھتے ہیں. یہ معمولی بات ہے مہاراشٹر میں ہے، اور آپ کے یہاں کبھی چندہ لینے بھی نہیں آئے. آپ سمجھتے میرے چندہ سے مدرسہ چلتا ہے، عقل کنواں کہتے کوئی چندہ نہیں. دیکھیں کس طرح سے مدرسہ چل رہا ہے. 15,000 کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہندوستان نہیں، کئی ایسے ممالک ہیں کہ ان ملکوں میں بھی اتنا بڑا مدرسہ نہیں ہے جتنا بڑا عقل کنواں. کیوں چمکا عقل کنواں؟ ہم جانتے ہیں عقل کنواں اور دوسری تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ اس نے مقام حاصل نہیں کیا. عقل کنواں کو جو کچھ ارتقاء حاصل ہے، بلندی حاصل ہے، وہ قرآن کریم کی خدمت کی برکت، خدمت کی برکت. ہم تنظیموں میں، علمی شعبوں میں، تحقیقات کے شعبوں میں، بحوث مباحث کے شعبے میں ہم وہاں کے فضلہ کو نہیں دیکھتے، اس لیے بہت زیادہ ہم اس سے متاثر نہیں ہیں. لیکن جو رفعت عطا فرمایا، جو بلندی عطا فرمایا اس کو، وہ قرآن کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا غلام محمد وستانی کی عمر میں برکت عطا فرمائے. واقعی وہ خادم القرآن کہ قرآن کی خدمت کی. اب وہ خدمت کا فیضان پورے ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ہند میں بھی. افریقہ کے پہاڑ کے دامن میں جائیے گا تو عقل کنواں کا فیض یافتہ آپ کو اچھا قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا. ہندوستان کا چپے چپے میں جائیے گا تو عقل کنواں کا آپ کو حافظ قرآن خوبصورت قرآن پڑھے گا. ایسے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. تو جو مدرسہ قرآن کی تعلیمی اعتبار سے، تدریسی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے قدرداں ہے، اللہ نے اس مدرسے کو بھی مالی اعتبار سے کنگال نہیں بنایا، مرفہ خوشحال بنایا. تو جو قوم، جو سماج، جو مسلم طبقہ قرآن کی عزت کرے گا، حافظ قرآن کی عزت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سماج کو بھی سر بلندی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائے. ذرا کر کے تو دیکھیے. آج تو سوہان روح ہے ہمارے لیے، سوہان روح ہے کہ ہمارے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، اور آفر کی تلاش میں رہتا ہے. کمپیوٹر آفر، میڈیکل آفر، نیٹ کی تیاری کا آفر، میٹرک کی تیاری کا آفر، انگلش کی تیاری کا آفر. آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں ان علوم کا گویا مخالف ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگی، اللہ انجینئرنگ کا علم میری امت کو عطا فرما، اللہ میڈیکل کا علم میری امت کو عطا فرما، IAS کا علم میری امت کو عطا فرما، میری امت کو IPS بنا. یہ ساری دعا تو حدیث میں ہے.
اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم کو نفع بخش علم عطا فرما۔ کیا انجینئرنگ کا علم نفع بخش نہیں ہے؟ کیا میڈیکل کا علم نفع بخش نہیں ہے؟ کیا ہسٹری کا علم نفع بخش نہیں ہے؟ تو حضور نے خود ہی تمام نفع بخش علوم کی دعا مانگی ہے، میں کیسے مخالف ہو سکتا؟ البتہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ 4% ہیں مدرسے میں پڑھنے والے۔ یہ حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ہیں نا، بہت فکر والے آدمی ہیں، بہت کیلکولیٹ والے آدمی ہیں، ان کا میموری بہت زبردست ہے۔ مولانا اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں گے۔ 4% ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، 96% کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈا ہمارا، وہ اسکول میں، وہ کالج میں۔ آپ ان کو IAS بنائیے، ان کو IPS بنائیے، ان کو مسلمان بنائیے، ان کو کلمہ سکھائیے، ان کو ڈاکٹر بنائیے۔ یہ جو 4% ہمارے ہیں، ان 4% میں ہمارا جو سب سے باصلاحیت طبقہ ہے، جس کی میموری بہت اچھی ہے، اس کو ہندوستان کی بعض تنظیمیں کڈنیپ کر رہی ہیں، آفر دے کر رہی ہیں۔ جب وہ کڈنیپ ہو جائیں گے تو کیا ہم کو مولانا خالد صفی اللہ رحمانی نہیں چاہیے؟ کیا ہم کو قاضی مجاہد اسلام نہیں چاہیے؟ ہم کو قاضی محمد عمران قاسمی جیسا شیخ الحدیث نہیں چاہیے؟ جب یہ اچھی اچھی میموری والے لوگ چلے جائیں گے وہیں، تو پھر آپ کے پاس ماہرین، مذہبی ماہرین کہاں سے پیدا ہوگا؟ جو لوگ بینر لگائے ہوئے ہیں کہ میں حافظوں کو میڈیکل کی تیاری کروں گا، ان بینر والوں کو اپنے بینر پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ مدرسے میں پڑھنے والا ہر حال میں علم غریب نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اور اسکول میں پڑھنے والا ہر حال میں علم امیر نہیں ہے۔ اب بھی میرے پاس سمستی پور کا ایک طالب علم ہے، بہت صحیح، ایک عالم کا لڑکا ہے، اور اس کے والد بورڈ کے مدرسے میں۔ اب بورڈ کے مدرسے میں اگر کوئی استاد چلے جائے تو یہ مت سمجھے گا بہت دولت مند ہوگا، بہت مالدار ہوگا۔ ان کے پیسوں کا کیا حال ہے نہیں ہے وہ تو وہی جانے، کتنی برکتیں ہیں، کتنی وسعتیں ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ سرکاری مدرسہ میں کوئی چلا گیا تو اب وہ مالداری ہوگی۔ ان کا بچہ بہت قیمتی ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے مجھ کو فون کیا کہ مولانا میرا بچہ بہت اچھا ہے تعلیم کے اعتبار سے، آپ تجربہ کر لیجئے، جانچ لیجئے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا بچہ تو نیٹ کی تیاری کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو ہمت دلایا، گھبراؤ نہ، تم سمستی پور کے ہو تو کیا ہوگا، انشاءاللہ تمہاری مدد ہوگی، تم اپنے بچے کو داخلہ کرو۔ وہ بچہ کوٹا میں اس کو بھیجا داخلہ، وہ اسکول کا طالب علم۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہر طالب علم امیر نہیں ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والا ہر طالب علم غریب نہیں ہے۔ اس لیے سماج کے جیالوں کو، سماج کے نرالوں کو، سماج کے ہوش مندوں کو چاہیے کہ وہ جائزہ لے، سروے کرے کس کا بچہ ہے جو کہاں اچھا پڑھنے والا ہے، اور کیوں اس بچے کی تعلیم آگے نہیں بڑھی۔ اور یہ مت سوچیے برہمنوں کی طرح، ارے اس کا بیٹا پڑھ لے گا تو ہم نیچے ہو جائیں گے، نہیں، اس کا بیٹا پڑھ لے گا تو آپ کی قوم کا سر اونچا ہو جائے گا، ان کا خانوادہ اونچا ہو جائے گا، ان کی فیملی اونچی ہو جائے گی۔ تعلیم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، اگر تعلیم جاگیر ہوتی تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نائی کا فرزند دلبند ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اپنے وقت میں ایک بڑے عالم کا اتنا بڑا مفتی نہ ہوتا، ایک بڑی دنیا کا اتنا بڑا مفتی نہ ہوتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو اسلام گھسا ہے آپ کے گھر میں، وہ مفتی کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام سے گھسا۔ یہ کوئی سید کا بیٹا تھا، یہ کوئی شیخ اور پٹھان کا لڑکا تھا، نائی برادری سے تعلق۔ عربی میں ایک کتاب ہے قدوری، ایسی جامع کتاب ہے، مصنف نے جب لکھا اس کے بعد جب اس کی شرح لکھی گئی تو 40 جلدوں میں لکھی گئی، میں نے وہ 40 جلد نہیں دیکھا ہے، اور جب وہ 40 جلد شرح کو سمیٹا گیا تو 4 جلد تیار ہدایت کی گئی، اور یہ قدوری بغیر پڑھے کوئی مولانا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قدوری لکھنے والے کون تھے؟ یہ کمہار کے بیٹا تھے جن کے ابا برتن بناتے تھے۔ خود آپ کے ہندوستان کا آئین جس نے قلم بند کیا، جس نے لکھا، جس کا دماغ کام کیا، کیا وہ برہمن کا لڑکا تھا؟ کیا وہ راجپوت کا لڑکا تھا؟ وہ تو مہا ہریجن، مہا دلت کے گھر میں پیدا ہونے والا ڈاکٹر امبیڈکر۔ اس سے پتہ چلتا ہے تعلیم کسی کی جاگیر نہیں۔ بس اسکول میں پڑھنے والے ہماری قوم کے لڑکے ہوں یا مدرسے میں پڑھنے والے ہماری قوم کے لڑکے ہوں، قوم کے جیالوں اور نرالوں کو چاہیے کہ
کہ ان بچوں کا سروے کریں، جائزہ کریں، لیں اور کوپریٹ کی ضرورت ہو تو کوپریٹ کر کے آگے بڑھیں۔ جس قوم میں یہ مزاج ہوگا وہ قوم عالم کے افق پر چلے۔ یاد رکھیے پورے انسان کی باڈی میں دو ہی پارٹ ہے جو شاہکار اور ماسٹر پیس ہے، دل اور دماغ۔ علم کی قوت سے دماغ پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اور اخلاق و کردار کی قوت سے دل پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، دل پر۔ تو علم بہت بڑی علم بہت بڑی اس کی طرف سماج کو توجہ دینا چاہیے، اور کمزور گھرانے کے بچے اگر پڑھنے لکھنے میں اچھے ہیں تو ان کی رہنمائی کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اب ہمارے ہاں بینر لگا ہوا ہے کہ ہم حافظ بچے کو ہم نیٹ کی تیاری کرائیں گے اور حافظ بچے کو ہم میڈیکل کی تیاری کرائیں گے، اور اس میں ہمارا دماغ بڑی تیزی سے جا رہا ہے، بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے آپ کی تیاری مبارک ہو، آپ کی تنظیم کو اللہ طاقت و قوت دے۔ آپ یہ بینر لگا کے اسکول پر لگائیے، آپ یہ بینر کالج یونیورسٹی میں لگائیے، جہاں ہمارے 96% بچے ہیں، ذرا ان کو کلیکٹ کیجیے نا، ان کی تیاری کرائیے نا۔ لیکن ان کی تیاری نہیں کرائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حافظ کے نام پر، علی کے نام پر تو ڈونروں کا دروازہ کھلے گا، ڈونر 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 ڈونر، یہ اندر کی بات، یہ اندر کی بات۔ لیکن یونیورسٹی کے بچے کو اگر لیں گے ڈونر کا دروازہ نہیں کھلے گا، مولوی صاحب کے نام پر، حافظ جی کے نام پر، قرآن کریم کے نام پر دروازہ کھلے گا۔ اس کی وجہ سے میرا احساس یہ ہے کہ یہ 10 سالوں کے اندر میں بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں جو مدرسے سے الگ ہو گئی۔ مسئلہ صرف مدرسوں میں کم تنخواہ کا نہیں ہے، وہ کون سا زمانہ ہندوستان کی تاریخ کا جس میں مدرسے میں علماء نے پڑھایا ہو اور اس کی تنخواہ، اس کی سیلری دنیا کے اداروں سے آگے بڑھ گئی ہو یا برابر ہو گئی؟ تاریخ کا کوئی مائکا لال ہم کو بتا دو، ہندوستان کی تاریخ کا کوئی تاریخ بتا دو، کبھی وہ اس زمین پر وہ دور نہیں آیا کہ علماء مدارس پڑھایا ہو، لکھایا ہو اور ان کی تنخواہ اور ان کی سیلری دنیا والوں سے زیادہ رہی، کبھی نہیں۔ آج بھی ہمارے علماء الحمدللہ تنخواہ کی کمی کی وجہ سے مدرسے نہیں چھوڑ رہے، پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے، قوم کی بے اعتنائی اور قوم کی بے توجہی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ قوم کی، ان کے پاس اگر نوجوان کو بھیجیے چندہ لینے کے لیے تو وہ سمجھتے غلام آدمی۔ اللنگرا نلھا اپاہج مولانا کو ڈنڈا لے کے پگڑی باندھ کر کے اور ناف پر گھوڑی رکھ کر کے جانے والے کو دیکھیں، حضرت آ گئے، جبریل علیہ السلام آ گئے، جبرائیل آ گئے۔ بڑے بزرگ اگر علماء پہنچتے ہیں آپ ان کو اگلدان دے دیجئے، پاندان دے دیجئے، مسلح دے دیجئے، مسواک دے دیجئے، عطر کی شیشی دے دیجئے، تکیہ بھی دے دیجئے، آرام کروائیے، پاؤں بھی دبا دیجئے۔ لیکن ہمارا کوئی نوجوان عالم سائیکل سے جا رہا ہے آپ کے پاس 10 روپیہ 20 روپیہ فصلی وصول کرنے کے لیے، جرم قربانی وصول کرنے کے لیے، تو آج کی جلسے سے فیصلہ کر کے جائیے کہ ہم اس کو گلے لگائیں، ہم اس کو گلے لگائیں گے۔ بھائی کون لوگ ہیں جو لگائیں گے؟ کون لوگ ہیں جو نہیں لگائیں گے؟ ہاتھ آپ لوگ نہیں لگائیں گے؟ کون لوگ ہیں جو لگائیں گے؟ نوجوان علماء کی قدر کیجیے، ان کا پھیپھڑا اچھا، ان کی کلیجی اچھی، ان کا گردہ اچھا، ان کا سانس اچھا، ان کو شوگر نہیں، ان کو بی پی نہیں، وہ دوڑ سکتے ہیں 4 کلومیٹر، وہ لوکل میں بمبئی چڑھ سکتے ہیں، بھیڑ میں جا سکتے ہیں ایک جگہ سے 2 جگہ۔ آپ ان نوجوان علماء کی نظری کرتے ہیں؟ ہم جو 18 کو بیماری لے کر کے صدری میں پڑے ہوئے ہیں، حضرت آ گئے، مولانا انوار اللہ فلک آ گئے، حضرت آ گئے۔ ابھی حضرت سے کام نہیں چلے گا، جن کا گردہ کپڑا سب اچھا، ان سے کام نہیں چلے، ہم تو 4-10 قدم نہیں چلتے، ان سے کام ہوگا ہمارا؟ کیا کریں گے ہم؟ ہمارے نوجوان علماء کو گلے لگائیں، ان کی قدر کی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان نوجوان علماء کی ناقدری ہو رہی ہے، ناقدری ہو رہی ہے۔ اس قومی بے اعتنائی کی وجہ سے ہمارے بچے اچھی صلاحیت لے کر کے اس راہ کو چھوڑ رہے ہیں، ورنہ اس راہ کی گردش اور اس راہ کی اذیت کو اٹھانے کے لیے وہ مائکا لال اب بھی آپ ان کو محسن سمجھیں۔ جب مذہب آپ کی ضرورت ہے تو مذہب کا حامل آپ کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ سمجھ لیں گے کہ مذہب ہماری ضرورت نہیں ہے، اس دن ہم بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم مذہب اسلام میں اور مسلمان ہیں، میں آپ کی ضرورت ہوں، میں آپ کی ضرورت ہوں، کبھی بھی خدا کے واسطے، کبھی بھی خدا کے واسطے زندہ قوم
اپنے علماء سے، اپنے حفاظ سے، حامل قرآن سے، عالم قرآن سے آگے نہیں رہے۔ جو قوم مردہ ہوتی ہے وہی اپنے امام سے آگے جاتی ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تب نہ مولانا کے آگے اس کی باڈی رکھی جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی قوم علماء سے آگے بڑھی تو سمجھ لیجیے کہ وہ قوم زندہ نہیں مردہ ہے، وہ مر چکی ہے۔ چونکہ قوم جب مر جاتی ہے تب اپنے امام کے پاس جاتی ہے، امام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گاڑ دیتا ہے۔ علماء کے پیچھے رہیے، علماء کے پیچھے مت پڑیے۔ حامل دین حامل مذہب کے پیچھے رہیے، حامل دین اور حامل مذہب کے پیچھے مت پڑیے۔ بہت زیادہ چھلانگ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ ان علماء نوجوانوں کی قدر کیجیے۔ یہ ٹیم ہم سے رخصت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بہار کی کیسی کیسی صلاحیتیں بہار سے باہر کام کر رہی ہیں، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے حفاظ باہر کر رہے ہیں۔ میں دیکھ کر آیا، میں دیکھ کیا عزت ہے ان کی، کیا قدر ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کی۔ وہ کیوں مرزا پور چھوڑا، کیوں مداری پور کو چھوڑا، کیوں آوا پور کو چھوڑا، کیوں شاہپور کو چھوڑا؟ وہ میرے ہی جیسا، میں کیا کہوں، ہمارے ایک استاد نے فراغت کے بعد ہی طے کر دیا کہ تم کو بہار ہی میں کام کرنا ہے، اس لیے بہار سے باہر میں نہیں گئی۔ اب میں ان کی برکت دیکھ رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے گجرات کا اللہ بہت مالدار ہے، تو ساؤتھ کا اللہ بہت مالدار ہے، تو فلاں کا اللہ بہت مالدار ہے، تو سب بھاگتے گئے۔ لیکن ایک استاد کی بات مان کر بہار میں رہنے کا فیصلہ کیا، اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں، اور اسی بہار کی زمین سے پورے ملک میں دوڑا، اب پورے ملک میں پھیلا۔ لیکن میں اپنے ان جیالوں کی قدر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں جو آپ کے گاؤں کے ہیں اور گاؤں سے باہر۔ آپ کے گاؤں کے وہ کیوں باہر ہیں؟ اس لیے باہر ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں وہ عظمت ان کی نہیں رہی، وہ قدر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، نوجوانوں، اپنے علماء کی، اپنے حفاظ کی قدر کیجیے۔ یہ صرف تنخواہ سے نہیں بھاگ رہے، تنخواہ تو ہمیشہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے مقابلے میں ان کی کم ہی رہی ہے۔ جب مال آتا ہے زیادہ تو وبال بھی آتا ہے، اور مال کم ہے تو اللہ اسے برکتیں بہت کم سنا ہوگا کہ بھیانک بیماری میں علماء مبتلا ہوگا۔ بڑے بڑے مال والوں کا علاج پارس میں بھی نہیں ہوتا، اور کم پیسے والوں کا علاج آپ کے گاؤں میں جو علاج کرتے ہوگے انہی کے انجیکشن سے ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑوں کا علاج بڑے بڑے ہاسپٹل میں نہیں ہوتا، اور کم پیسے والوں کا علاج ہیمیوپیتھ کی 2 خوراک سے بھی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ بڑے لوگوں کی داڑھی اور بڑے لوگوں کا بال آپ کے گاؤں کے سیلون میں نہیں بنتا ہے، اے سی میں بنتا ہے، اے سی والے سیلون میں بنتا ہے۔ پیسہ بڑا ہے، جن کے پیسے کم ہیں تو گھر ہی بن جاتا ہے۔ پیسے کم ہیں تو اللہ ڈیلیوری کی بہت ساری مشکلات سے بچا دیتا ہے۔ اب پیسے زیادہ ہیں تو کتنے پیسے لگ جاتے ہیں، اب پھر بھی کہا کہ ڈیلیوری ناقص ہوتی ہے۔ تو مال اگر بہت آتا ہے تو ساتھ ساتھ وبال بھی آتا ہے، مال کے جانے کا راستہ بھی نکلتا ہے۔ تو مسئلہ کم تنخواہ، کم سیلری کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالات کے اعتبار سے پیسے واقعی کم ہیں، اس کی طرف بھی ارباب مدارس متوجہ ہیں، فکر مند ہیں، کوشش میں ہیں کہ دھیرے دھیرے بڑھے۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ مدرسے میں بھی پیسے بڑھا کر دینے کا مزاج بنتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بنے گا۔ صرف پیسوں کی وجہ سے ہمارے اساتذہ ہم سے نہیں کرنی کٹا رہے ہیں، بلکہ ہم نوجوان علماء کے ساتھ بے اعتنائی کا جو معاملہ کیا ہے اس کے بڑے اثرات۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں خدا کے واسطے وہ اپنی صلاحیت کو ڈونیٹ نہ کریں، وہ اپنی قوم پر خرچ کریں۔ قوم نے بڑی امید سے آپ کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اس لیے نہیں پڑھایا لکھایا کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ہم کو اگر پڑھایا لکھایا ہے تو ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اپنا کفن اسی راہ میں پہنیں گے، کیونکہ بڑی امید سے قوم نے بچوں کو تیار کروایا، بڑی گاڑی کمائی کیا مدد کہ آپ پڑھ کر کے ہم کو کام آئیے، ہم کو سجدہ سکھائیے گا۔ اس لیے نہیں ہم کو پیسہ دیا تھا کہ جب آپ کامیاب ہو جائے گا تو ہم کو 3 طلاق دے دیجیے کہ تم کیا چیز ہو، تم کو میں پہچانتا نہیں۔ جو لوگ مدرسوں میں کھا کر کے، مدرسوں میں پڑھ کر کے، قوم کے پیسے سے کپڑا پہن کر کے، قوم کی روٹی بوٹی کھا کر کے، پڑھ لکھ کر کے قوم کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، کبھی بھی ان کو سوٹ نہیں کرے گا۔ مرنے سے پہلے قوم کا پیسہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور جو لوگ کڈنیپ کر رہے ہیں ان کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ وہ اسکول سے بچے ہمارے لے، وہ ہمارے مدرسوں کی صلاحیتوں کو، میموری کو نہ کڈنیپ کریں۔
اور ہماری صلاحیت بھی گزرنا چاہیے. انگلش پڑھ لیں، کمپیوٹر سیکھ لیں، ترجمانی کریں. یہ ادارے قائم ہوئے تھے اس لیے، مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے قائم کیا تھا کہ ایک طرف دین کا علم ہوگا اور انگریزی زبان ہوگی تو اسلام کی ترجمانی ہوگی. سب کچھ ہوا، اسلام کی ترجمانی نہیں ہوئی، اسلام کی دعوت نہیں ہوئی. خود مولانا بدر الدین اجمل صاحب کا اعتراف کہ میں نے اپنے جس مشن سے ادارے کو قائم کیا تھا اس میں مجھے کامیابی نہیں ملی. البتہ ہمارے لوگ انگلش پڑھ لندن چلے گئے، امریکہ چلے گئے، افریقہ چلے گئے، پیسے اچھا کما رہے ہیں، مکانات بھی دلی بمبے میں خرید لیے ہیں. لیکن جس مشن سے میں نے ان کی زبان بنایا تھا اس مشن میں ہم کو کامیابی ملی. ٹھیک ہے، پڑھیے لکھیے، لیکن اسی سے آپ دین کی خدمت کریں گے، اشاعت کریں گے تو سمجھا جائے گا کہ واقعی اسلام میں ضرورت ہے آپ کی صلاحیتوں کی، ضرورت ہے آپ کے انگریزی زبان کی، ضرورت ہے آپ کے دماغ کی، ضرورت ہے آپ کے کمپیوٹر ہینڈ کی. ایسا نہیں کہ ضرورت نہیں ہے، یہ سب علم نافع ہے. ان علوم سے قوم کو، سماج کو، امت کو، ملت کو، ملک کو نفع پہنچانا چاہتا ہے. صرف اپنی ذاتی سہولت اور ذاتی مفاد اور ذاتی ترقی کے خاطر پورے نظام تعلیم کو اسی میں مرکوز نہیں کرنا چاہیے. ہم قوم سے لیتے ہیں، قوم ہی کو واپس کرتے ہیں. نظام چل رہا ہے نظام الحمدللہ اور چلے گا. بہرحال بات تھوڑی آگے بڑھ گئی. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا پہلا حق تعظیم ہے، انشاءاللہ کریں گے. قرآن کو عزت دیں گے، قرآن کو عزت دیں گے تو قرآن آپ کو عزت دے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ تو قرآن کی برکت سے قوموں کو رفعت عطا فرماتا ہے، اور قرآن کی بے عزتی اور اس کے ترک سے اللہ تعالیٰ قوموں کو پستی اور ذلت کرتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو کیا کہا کہ میں اس جیل خانے میں سے دو بات سیکھ کر آیا ہوں. نمبر ایک، اس امت کے زوال کے اسباب میں سے صرف دو ہے. نمبر ایک، اس نے قرآن کو چھوڑا ہے، اور اس کے درمیان سے اتحاد رک سکتا، اور میں اسی دونوں موضوع پر محنت کروں گا. چنانچہ پوری زندگی حضرت شیخ الہند نے قرآن کریم کی اشاعت اور اس سے وابستگی پر محنت کی، اور امت کو، قوم مسلم کو متحد رکھنے کی فکر کی. اتحاد ہماری صفوں میں آئے گا کہاں سے؟ اتحاد کے لیے دو بنیادی مٹیریل ہیں، ایک ایثار اور ایک ہے تواضع. ہم کو قربانی سے کام لینا ہوگا، ترجیح دینی ہوگی، اور تواضع سے کام کرنا ہوگا، منکسر مزاجی سے کام کرنا ہوگا. یہ دو مٹیریل جب تک ہمارے سماج میں نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں اتحاد نہیں کرنا. اتحاد کا پارا پارا ہوتا ہے انا میں، اتحاد کا پارا پارا ہوتا ہے غرور سے، اتحاد کا پارا پارا ہوتا ہے تکبر سے، اتحاد کا پارا پارا ہوتا ہے میں بھی آئی ہوں بقیہ سب ہری، میں بھی آئی ہوں. اس سے اتحاد چلنا چاہیے. ایک پہلی چیز جو بنیادی ہے وہ تعظیم. دوسری چیز تعظیم کے بعد قرآن کریم کی تعلیم. یہ دوسرا حق. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ایک حدیث سے فرمایا میری امت کا اشرف ترین انسان وہ ہے جو حامل اشراف امت ہے. میری امت کا اشرف ترین انسان وہ ہے جو جس کے سینے میں قرآن ہے. وہ سب سے وی آئی پی ہے، سب سے اسٹینڈرڈ اور سب سے مہنگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے. آج اس میدان میں اگر سروے کیجئے تو 75% سے زیادہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اچھا قرآن پڑھنا بھی جانتے تو کیسے؟ پٹر مٹر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ کون بھاشا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قل اعوذ برب الناس، قل بڑی قاف سے، اگر اس کو چھوٹی قاف سے پڑھ دیں گے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ قل آؤ، معنی بدل گا. الحمدللہ رب العالمین یہ بڑی ہا سے ہے، اگر کسی نے چھوٹی ہا سے پڑھ دیا تو معلوم ہے کیا معنی ہوگا؟ خدا وہ ہے جو پھٹے پرانے کا رب ہے. اب بھلا بتائیے قرآن کو کتنا صحیح پڑھنا چاہیے. میتھ کا ٹیچر ہم 1500 روپیہ مہینہ میں طے کرتا ہے، اب قرآن پڑھانے والا ٹیچر بے ایمان مسلمان 150 روپیہ میں طے کرتا ہے. اب کہتا ہے ہم ایماندار ہیں.
دو کا دو کتنا ہوا 4. اتنا سکھانے کے لیے آپ 2000 کا ٹیچر انتخاب کرتے ہیں. اب پوپڑی روزانہ 1 لیٹر تیل جلواتے ہیں. اب قرآن سکھانے کے لیے مولانا 50 روپے لینا نہیں. اچھے حافظ کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ کی اولاد کو نہیں، آپ کی نسلوں کو نہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اگر بیٹا غلط کرے گا، بیٹی غلط کرے گی، سارا معنی مطلب سب بدل جائے گا. بجائے قرآن پڑھنے کے ثواب کے عذاب شروع ہو. کوئی آدمی اگر پڑھے گا انعمت علیہم تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی نماز ہو جائے گی پوری. یہاں تو صرف زبر سے پیش بدل دیا، معمولی اتنا بڑا نشان بدل دیا، اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو رہی ہے. قالو ربنا کو اگر کہے گا قالو ربنا تو کیا ہوگا؟ خالہ کا گھڑے والا نہ ہوگا. تو قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے. اور ویسے ہی استاذ کو رکھنا چاہیے چاہے ان کو مزید رقم دینی پڑے. اب استاذ کی ذمہ داری، آپ نے اچھا استاذ رکھا، پیسے بھی آپ نے مناسب دیے، اگر استاذ نے غلط پڑھایا تو آپ بڑی ہیں، استاذ کی پٹائی ہوئی، وہ بھی نہیں بچ سکتے. آپ نے کیوں غلط پڑھایا؟ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے صحت کے ساتھ پڑھنا. صحت کے ساتھ پڑھنا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ زبانی پڑھنے سے ناظرہ پڑھنا زیادہ افضل ہے، دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے. اے کاش کہ دیکھ کر کے ہم کو اور آپ کو قرآن صحیح پڑھنے آتا، صحیح پڑھنے آتا. میں نے خود ابھی آندھرا پردیش میں 62 سال کی عمر کے ایک صاحب، ان کا نام ہے عثمان لکی. ابھی 10 سال پہلے ان کے بزنس کا عالم یہ تھا کہ 30 کروڑ روپیہ پر ڈے آمدنی تھی. 30 کروڑ. حالات تھوڑے بدلے ہیں اور انہوں نے اپنے تمام آفیسیں 45 ٹول پلازا ہے ملک میں جس کے وہ ٹھیکیدار ہیں. یہ آپ کا دربھنگا، آپ کا سیدپور والا ٹول پلازا، وہ سب ان کی لسٹ میں. میں حیران تھا کہ اللہ یہ یہاں کے آدمی ہیں اور وہاں کہا حضرت 45 ٹول پلازے ہیں ہمارے، اس کے وہ ٹھیکیدار ہیں. اور کہا کہ ابھی اسی وقت اسی سے دال روٹی چل رہی ہے. اور انہی کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ ایک ٹول پلازا سے پر ڈے گورنمنٹ کو 10 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے. 10 لاکھ. اب اندازہ لگائیے کہ ایک ٹول پلازا پر کتنی آمدنی ہے. جب 10 لاکھ گورنمنٹ ہی کو دیں گے تو خود اسٹاف کی تنخواہ ان کو کتنا بچے گا؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس وقت دال روٹی ہماری کس طرح چلتی ہے. اتنی بڑی عمر کے آدمی ساری آفس دکھلایا اور کہا کہ یہ سب میری نوکری کرتے ہیں اور میں خدا کی نوکری کرتا ہوں. وہ عبد المسجد مستقل مسجد میں رہتا ہے. کہ دلی کبھی جانا ہوا تو صبح گیا شام واپس، اگر ہندوستان میں کہیں جانا ہوا تو صبح گیا شام واپس. مستقل مسجد میں، اور فرض تو دور کی بات ہے کوئی نفر ان کی نہیں چھوڑتی. ابھی قاری محبوب صاحب اپنے چمپارن کے ہیں، اچھے باصلاحیت عالم ہیں، ان سے وہ قرآن سیکھ رہے ہیں. قرآن سیکھ رہے ہیں. مجھے 7 منٹ میں یاسین شریف پڑھ کر کے، ناظرہ پڑھ کر کے 7 منٹ میں سنایا. یہ 62 سال کا آدمی جس کی ابھی پر ڈے نہیں معلوم کتنے کروڑ کی لاکھ کی آمدنی اب بھی ہے. تو اتنا امیر ترین آدمی، اتنا مشغول ترین آدمی، وہ تو مسجد میں بیٹھا ہے. کہا کہ ہم خدا کی نوکری کرتے ہیں اور یہ جتنے اسٹاف ہیں وہ ہماری نوکری کرتے ہیں. ظاہر وہ ترقی نہیں کریں گے، دولت ان کے پاس نہیں رہے گی، ان سے کام نہیں ہوگا، تو ہم تو دنیا کے بھی فقیر اور دین کے بھی فقیر. دنیا بھی نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں معاف کیجیے گا مرزا پور والوں، ہم پورے علاقے کے لوگ زندگی کاٹتے ہیں، وہ لوگ زندگی جیتے ہیں. تکلیف ہوگی تو معاف کیجیے گا. ہم لوگ اپنے علاقے میں زندگی کاٹتے ہیں، وہ لوگ زندگی جیتے ہیں. زندگی جیتے. میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے، ترغیب ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ اتنی دولت رکھنے والا آدمی تو نہیں معلوم ہے عیش و عشرت کی کس دنیا میں ہوتا ہے. کیا بات ہے کہ آج ایک معمولی آپ کے علاقے کے حافظ قاری محبوب کے ذریعے سے وہ 62 سال کا آدمی ناظر قرآن سیکھتا ہے. ہم جب قرآن پڑھیں باپ مر جائے گا تو منہ تک کا سلوری کی طرف پیچھے کھڑا رہے گا. ہم جب مولوی صاحب سے جنازہ کی دعا سیکھیں، یہ ہے لڑکی، یہ ہے انا، یہ ہے انا.
لوگوں کسی عالم کے پاس دین سیکھنا عیب کی بات نہیں ہے، جاہل ہو کر کے جنازے میں کھڑا رہنا یہ عیب ہے، جاہل ہو کر کے عیدگاہ میں کھڑا رہنا یہ عیب کی بات ہے کہ ایڑی اٹھا کے امام کو دیکھیں کہ امام کا ہاتھ کدھر گیا، ایڑی اٹھاتا ہے، ایڑی ایسے دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے، یہ ہے عیب کی بات، یہ ہے شرم کی بات، یہ ہے ٹوٹ مت۔ علماء کے پاس مدارس میں جا کر کے مکتب میں جا کے ائمہ کے پاس جا کے اپنی جہالت کو ختم کرنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ ہم تو بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ بچپن میں دین سیکھتے ہیں وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ جو بچپن میں دین سیکھتے ہیں وہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن بچپن میں نہیں سکھایا تھا بلکہ 40 سال کی عمر میں سکھایا۔ جن کی عمر 40 ہو جائے 50 ہو جائے اگر وہ قرآن سیکھنے والے بنتے ہیں تو اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے بنتے ہیں۔ اللہ کی سنت، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ باپ میرے مر جائیں، ماں میری مر جائے، ہم سلوڑی کی طرف تکتے ہیں، اب کہیں کہ ہم بہت وی آئی پی ہیں، بڑھ کے جنازہ کی دعا ماں کو نہیں دے سکے، باپ کو نہیں دے سکے، اور 1450 سال پرانی امت ہو گئے، اتنے علماء، اتنی مسجدیں، اتنا منبر، اتنا محراب، جہالت کا عالم یہ کتنا غم ہوگا، کتنا دکھ ہوگا۔ قرآن کا دوسرا حق تعلیم ہے، تعلیم، قرآن سیکھا جائے، کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت قرآن سیکھے بغیر نہیں۔ قرآن کریم کا تیسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام رکھا، صبح شام قرآن کریم کو پڑھا جائے، غور کیا جائے، فکر کیا جائے، اردو میں ترجمے آ گئے ہیں، ترجمہ پڑھا جائے، اب قرآن میں لگا جائے۔ تو یہ تیسرا حق ہے تلاوت، پہلا حق تعظیم، دوسرا حق تعلیم، اور تیسرا حق تلاوت، اور چوتھا حق تعمیر، یعنی قرآن کے ارشاد پر، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، یہ قرآن کریم کا چوتھا حق ہے، عمل کیا جائے۔ قرآن نے جو کہا ہے وہ کیا جائے، جس سے روکا ہے اسے رک جائے، یہ قرآن کا حق۔ اب ایک مستقل پورا قرآن ہے 30 پارہ کا جو احکامات کا تعلیم ہے۔ میں اختصار میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مامورات کا امتثال اور منہیات سے اجتناب، یہ قرآن پر تعمیل ہے کہ جن چیزوں سے روکا ہے آدمی رک جائے، جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لائے، یہ ہے تعمیل۔ تو یہ قرآن کا چوتھا حق ہے، اور قرآن کا پانچواں اور آخری حق ہے تبلیغ، قرآن کی دعوت، قرآن کی فکر، قرآن کے پیغامات کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے، یہ 5 حق ہے قرآن کا۔ کیا ہم دینے والے بنیں گے؟ اور جب قرآن کا حق ہم نہیں دیں گے تو قرآن ہم کو کیا دے؟ اور قرآن جس کی کتاب ہے وہ ہم کو کیا دے؟ ہم تو اتنا گھوٹالہ کیا تو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو معروف نہیں کیا، زندگی تنگ نہیں کیا، آکسیجن کم نہیں کیا، آسمان کو ہمارے اوپر رکھا اور زمین کو قدموں میں بچھا کے رکھا۔ یہ 5 ہی حق ہیں، 5 حقوق اگر قرآن کے ہم ادا کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں، اس سماج میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یاد رکھیے جتنی بھی کتابیں دنیا میں آئی کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، تورات کی نہیں لی، محفوظ نہیں ہے، انجیل کی نہیں لی، محفوظ نہیں ہے، اور زبور کی نہیں لی، محفوظ نہیں لی، مصحف ابراہیم کی نہیں لی، محفوظ نہیں ہے، اور جو اتنے بھی مذاہب میں کتاب ہے مذہب کے نام پر کوئی محفوظ نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد کتاب ہے جو 1450 سال پر جس طرح سے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جبریل امین نے جس طرح سنایا حضور کو، حضور نے جس طرح سنایا صحابہ کو، من معان محفوظ ہے۔ اور یاد رکھے گا صرف قرآن کا ظاہری محفوظ نہیں ہے بلکہ معنوی اعتبار سے بھی قرآن محفوظ ہے، کتابت کے اعتبار سے بھی قرآن محفوظ ہے، غنہ اور اخفا کے اعتبار سے بھی قرآن محفوظ ہے، کاما اور سکتہ کے اعتبار سے بھی قرآن محفوظ ہے، منزل کے اعتبار سے بھی قرآن محفوظ ہے۔ کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے کہ جس زاویے سے قرآن محفوظ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک دیکھے گا ہمیشہ مالک جب لکھا جاتا ہے تو میم الف ماں،
اس کے بعد لام اور کاف. سورہ فاتحہ خدا کی وہ کتاب ہے اور سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس میں مالک بغیر الف کے لکھا تھا. کوئی مائی کا لال الف اس مالک کو نہیں لگا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل امین نے بغیر الف کے مالک کا لفظ لکھا تھا اور حضور نے بغیر الف کے مالک کا لفظ صحابہ کو دیا تھا. اور جن صحابہ نے کتابت کی انہوں نے بغیر الف کے مالک کو لکھا تھا. آج تک قرآن کریم میں مالک الف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے. کتابت کی بھی اللہ نے حفاظت کی, کتابت کی بھی حفاظت کی. اور گننا یک ناک میں آواز کہاں پر جانا ہے وہ بھی محفوظ ہے, وہ بھی محفوظ ہے. معنی بھی محفوظ ہے, ادغام بھی محفوظ ہے, تشدید بھی محفوظ ہے اور قلقلہ بھی محفوظ ہے. کمال ہے جس طرح سے حضرت جبریل امین نے قلقلہ کیا, ادغام کیا, اظہار کیا, اخفا کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا اور ٹھیک اسی شان کے ساتھ صحابہ کو دیا اور صحابہ کے واسطے میں پوری دنیا تک وہ قرات بھی محفوظ ہے. آج جو علماء جو قرآن پڑھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو اپنے گھر سے آواز بنا کے لائیں؟ نہیں, یہ وہی ادا کی نقل کرتے ہیں جس ادا پہ دنیا فدا رہی ہے. حضرت جبریل امین کی ادا آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے تلاوت پر فدا ہے, جس کی نقل ہمارے قرآن کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے صرف لفظ کی حفاظت نہیں بلکہ ان کے تمام معنی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اب پوری شان کے ساتھ قرآن محفوظ. آپ کو یاد ہونا چاہیے, تاریخ پڑھیے گا تو پتہ چلے گا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ پورے ملک سے قرآن کو ختم کر دیا, چند لوگ بچ گئے تو آگے شراب کی دکان کھولی گئی, اب پیچھے قرآن کا مدرسہ کھولا. دنیا جانتی تھی کہ یہ شراب بیچ رہا ہے اور اندر میں تو حفظ قرآن کا مدرسہ چل رہا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی. یہ قرآن کی حفاظت کی برکت تو ہے کہ آپ کو ہم کو 10 کا موبائل کا نمبر یاد نہیں ہے اور آپ کے 8 سال کے بیٹے کو پورا 30 پارہ قرآن یاد ہے. 10 موبائل نمبر ہم کو یاد نہیں لیکن چھوٹے معصوم بچے کو پورا 30 پارہ قرآن یاد ہے. یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. قرآن سے پنگا لینے والے خود بدبار برباد ہو جائیں گے. قرآن ہمارا ہمیشہ آباد ہے اور آباد رہے گا, اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر یعنی قرآن کریم اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت ذمہ دار ہیں. جن کے سینے میں محفوظ قرآن ہے باخدا وہ مقدر کا سلطان ہے. جن کے سینے میں محفوظ قرآن ہے باخدا و مقدر کا سلطان ہے. حفظ قرآن کی نعمت جسے مل گئی رب کعبہ بھی اس پر مہربان ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و اصحابہ اجمعین وبرحمتك یا ارحم الراحمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.